الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے انتہائی معزز محترم بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے اور آج 23واں روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور ان روزوں کی برکت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہماری گفتگو ہے سورہ قدر کی تفسیر اور اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں بخاری شریف کی، جس میں حضرت عبادہ بن الصامت راوی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تاکہ امت کو لیلۃ القدر کی تعیین بتائے۔ لیلۃ القدر کی جو صحیح رات ہے وہ بتانے کے لیے باہر آئے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دو مسلمان، ایک انصاری ایک انصار، دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مصالحت کرنے کے لیے درمیان میں آ کے ان کو الگ الگ کیا۔ وہ زمانہ جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے اور ان کے نفرت امیز گفتگو گالی گلوچ کو سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ ان کے درمیان صلح کر کے، ان کی جاہلیت کو ختم کر کے، جہالت کو ختم کر کے ان کو دوبارہ آپس میں جوڑ کر آپ سے سمجھ آئے تو صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ بتاؤں، لیکن دو مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا تھا اس علم کو واپس مجھ سے چھین لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اس لڑائی کی وجہ سے میرے پاس جو اللہ کی طرف سے علم آیا تھا اس علم کو اللہ نے چھین لیا۔ اب تم لوگ اس کو 29ویں رات، 27ویں رات اور 25ویں رات کو تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی اتنی منحوس ہے، مسلمانوں کی آپس میں نفرت، دشمنی، بغض، کینہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بہت منحوس چیز ہے۔ ایک اور صحیح روایت ہے مسلم اور بخاری دونوں میں، حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان حق پر ہے اور اس کا مخالف ٹوٹلی ناحق پر ہے،
لیکن وہ لڑائی سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ بہت بڑی بات. لڑائی سے بچنے کے لیے، لڑائی سے دور رہنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کہ اس مسلمان کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان کے لیے حق چھوڑ کر لڑائی سے بچتا ہے، اللہ جنت الفردوس کے درمیان میں گھر بناتے ہیں. اور اس بندے کو جس نے اپنا حق چھوڑ کر لڑائی جھگڑا سے خود بھی بچا، اس کو بھی بچایا، اللہ وہ گھر اس کے نام پر کر دیتا ہے. یہاں کیا ہے؟ مسلمانوں کی لڑائی ہر لحاظ سے اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. مسلمان کو قرآن بھی بتاتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی مت کر رہے ہیں. قرآن بھی بتاتا ہے کہ آپس میں خوش رہیں. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نبیوں کو ذکر کیا ہے سورہ فتح میں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے نبی کے دوست، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے پیارے صحابہ، یہ جماعت، یہ مسلمان رسول کے ساتھ ہیں، یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں. مسلمان کا ایک ذات چیز اور حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. اور حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، آپس میں ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ مسلمان نرم ہوتے ہیں. رزم حق و باطل ہو، حق اور باطل کی جنگ ہو کافروں کے مقابلے میں، تو فولاد ہے مومن، تو مسلمان انتہائی سخت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے باہر نکلے مسلمانوں کی لڑائی کی نحوست پیغمبر پر پڑی. مسلمانوں کی لڑائی کی نحوست پیغمبر کے علم الہی پر پڑا، اور اس نحوست کی وجہ سے جو پاکیزہ علم آپ کے سینے اور دل و دماغ میں اللہ نے عطا کیا تھا، اس کی تعین کو چھین کر نسیہ منسیہ کر دیا تھا. اس لیے دوستو نفرتوں کو چھوڑنا ہے. آج رمضان کا ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ہم اس رمضان کے بعد کم از کم اس پر رہیں کہ بھئی مسلمان بحیثیت مسلمان میرا بھائی ہے. بھئی چاہے وہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ میرے صوبے کا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ میری زبان بولتا ہے یا نہیں بولتا، چاہے اس کے کپڑے میرے کپڑوں کی طرح ہیں یا نہیں، چاہے اس کا رنگ مجھ سے ملتا ہے یا نہیں، چاہے اس کا حسب نسب مجھ سے ملتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ کلمے کی بنیاد پر میرا بھائی ہے. میں اپنے بھائی کی ہر جگہ عزت کروں گا. بھائی عذاب ہوگا. سیاسی جماعتوں کی اپنی کیٹیگری ہے. آپ ایک خاص سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق، اس کے سیاسی جماعت والوں کو تو عزت دیتے ہیں، دوسرے کو عزت نہیں دیتے. آپ کا مذہبی جماعتوں میں کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے. آپ کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے تو اپنے تبلیغ والوں کو تو عزت دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے. یہ اکرام مسلم نہیں، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لا کر دیا، جس دین میں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بھائی بھائی بنا کر گئے، اس دین کے اندر کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے کی عزت کا حکم دیا گیا ہے. لڑائی جھگڑے اتنے منحوس ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک آسانی کا علم اللہ نے حضور کو دیا کہ اپنی امت کو بتا دے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، ہمیشہ قیامت تک 29ویں رات یا 25ویں رات. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعین کو مبہم کر دیا، اس کی جو نا اس کے مخصوص تاریخ کو اللہ نے چھپا دیا.
اور اس چھپانے میں حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس لڑائی کی وجہ سے اللہ نے میرے علم کو مجھ سے چھین لیا۔ تو ہمارے آپس کی لڑائی، ہمارے آپس کے بحث و مباحث سے اتنے مصروف کہ پیغمبر کا علم اللہ چھین لیتا ہے، تو اس زمانے میں ہمارے کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں، مسلمانوں کی آپس کی دشمنیاں، مسلمانوں کی آپس کی نا اتفاقی، ناچاقی، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور ظلم اور ہٹ درمی، ان کی نحوست تو ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ پہلے میرے محترم، پہلی بات اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے میرا علم چھین لیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر جمعرات کو مسلمان مرد اور عورتوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو پہ ان میں قبولیت پر مہر لگاتے ہیں، ان کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن جن دو مسلمانوں کی آپس میں بغض ہے، جن دو مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، اللہ ان کے اعمال نامے کو سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں نے ان کے اعمال کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا آپس میں نفرت، مسلمانوں کا آپس میں بیر رکھنا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہونا دن سے زیادہ ہو جائے تو یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور پھر ان اعمال روک دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کیا ہے، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے اس سے ایک میرے صحابی آنے والے ہیں اور وہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے اندر آئے۔ ایک دن کے بعد پھر جو نا آپ سے سب کی مجلس سجی ہوئی تھی، پھر فرمایا کہ اس گیٹ سے میرے ایک صحابی آنے والے، وہ یقینی جنتی ہے بھائی۔ پھر وہ اسی حضرت سعد بن وقاص اسی گیٹ سے داخل ہوئے۔ تیسرے دن بھی آپ سے سب نے یہی خوشخبری سنائی، اوپر سے سعد بن ابی وقاص ہی آئے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت حریص تھے، ہر جگہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بتاتے ہیں اس کو پر عمل کیا جائے۔ اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے، دوست میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ صحیح روایت ہے، سب صحیح روایت۔ انہوں نے کہا آ جائیں۔ یاد رکھیں ان کی اولاد میں ایک ہی بچی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں تھے، بچی ہے، بیوی ہے، ایک طرف جو نا رات گزارے، ایک کمرے میں سوتے تھے، ایک ہی کمرے زمانے میں لوگوں کو گھر ہوا کرتا تھا۔ اب تو بڑے بڑے گھر ہم بناتے ہیں اور رہتے تو ایک کمرے میں، سارے کمرے خالی ہوتے ہیں۔ میں اس سال پشاور میں ہمارے ایک دوست کے گھر جا کے میں دم رہ گیا بھائی، 3 منزلہ بہت بڑا گھر، نیچے بھی خالی اوپر بھی خالی، اور ٹوٹل اب بندے 3، بیوی ایک بیٹا، اتنا بڑا گھر میں دم رہ گیا۔ سب پر جو نا بھائی صوفے بچھے ہوئے ہیں، قالینیں بچھے ہوئے ہیں، سب کے تمام فیسلٹیز، یہاں تک کہ جو نا سولر بھی لگا ہوا ہے، روپے کے حساب کتاب کر کے گھر بنایا، لیکن رہتے 3 بندے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مزاج یہ تھا کہ ایک کمرے میں میاں بیوی رہتے تھے بچوں کو لے کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کھانے کے بعد جو نا اپنی بیوی بچوں کو لے کر گھر کے ایک طرف سوئے، یہ دوسری طرف سو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ وہ بندہ آرام سے سوئے، خراٹے لینے لگے، اور رات کو تہجد کا جب وقت ہوا تو عبداللہ بن عمر اٹھے، تہجد پڑھنے لگے۔ وہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، اور فجر کی اذان ہوئی تو اٹھے، بیوی بچوں کو اٹھا کر دونوں مسجد نبوی چلے گئے۔ اگلے دن پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کیا، وہ بندہ نہ کوئی تہجد، نہ کوئی ذکر و اذکار، کچھ بھی نہیں۔ اگلے دن جو نا پھر 3 دن اس کو دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے بظاہر،
تو وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اس کو کس وجہ سے جو ہے نا جنتی کہا ہے. تو کہنے لگے بھائی میں آپ کے ساتھ 3 دن ویسے نہیں ہے نا, میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا. صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے, تو میں یہ سوچا کہ شاید آپ کوئی رات میں اٹھ کر کوئی خاص عمل کرتے ہیں, یا تلاوت ذکر اذکار درود کیا پڑھتے ہیں آپ. میں اس کو دیکھ, مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی. آپ سے زیادہ میں تہجد پڑھتا ہوں, آپ سے زیادہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, آپ سے زیادہ میں ذکر کرتا ہوں. میں تو کرنا پہ میری راتیں آباد ہیں, آپ تو سو کر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں. تو مسکرائے. سمجھدار آدمی تھے عبداللہ ابن حضرت سعد بن ابی وقاص. کہنے لگے عبداللہ یہ پوچھنے والی بات نہیں تھی, میں بڑا سست آدمی ہوں, زمیندار آدمی ہوں, زمینوں میں کام کر کے آتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تو رات کی تہجد مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, یہ میرے لیے کافی ہے. لیکن آپ نے پوچھا, فرمایا کہ عبداللہ تمام مسلمانوں کو میں اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں ہر کلمہ کو مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو سب سے عاجز اور کمتر سمجھتا ہوں. حالانکہ قریش کے شہزادے قریشی نہیں ہیں, بڑے معزز خاندان کی شخصیت ہے. کہنے لگے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں, دوسروں کو برتر سمجھتا ہوں. یہ عمل میرے اندر ہے جب سے ایمان لایا ہوں اس دن سے. تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس عمل کو چھوٹا سمجھا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کا منہ کر کے بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اکرام مسائل وغیرہ پوچھتے تھے, خواب کی تعبیریں پوچھتے تھے. تو حضرت عبداللہ پاس گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سعد کو 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری سنائی, دن کا عمل بھی میں اس کا دیکھتا رہا, رات کے عمل اس کے گھر میں جا کر میں دیکھتا رہا. یا رسول اللہ اس کے اندر تو کوئی سوائے نمازوں کے کوئی ایکسٹرا عمل یہ کرتا نہیں, کوئی نیا کوئی عمل اس کے پاس ہے نہیں. اور میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ عبداللہ میں ہر کلمہ کو مسلمان عورت کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھتا ہوں. اور یا رسول اس نے یہ بتایا, اس کو چھوٹا سمجھا, اس نے یہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تو اس عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے, تو اس عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے, اس کی عاجزی کو, انکساری کو, اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ ہر مسلمان کو عزت دے کر اپنے سے عزت مند سمجھتا ہے, اپنے سے عمل علم میں اعلیٰ سمجھتا ہے, اپنے آپ کو ادنا سمجھتا ہے. فرمایا کہ میں نے بھی اس کو جنت کی خوشخبری اسی وجہ سے تو سنائی ہے, میں نے اس کو جنت کی اسی وجہ سے تو سنائی کہ یہ مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے. تو ہم اعمال کے اندر, اخلاق کے اندر دوسروں کو اگر اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں, یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے, اور ہمارے اندر ایک عاجزی, انکساری, عبدیت اور بندگی, یہ خوبصورت خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آپس کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین کا علم جو مجھے عطا فرمایا تھا, اللہ نے اس کو اٹھایا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو تلاش کرو 29 میں, اوپر سے نیچے آئے اللہ کے نبی, بخاری شریف کی روایت. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے. حضور نے فرمایا کہ 29 کو اس کو تلاش کرو, 27 کو اس کو تلاش کرو, 25ویں رات کو تلاش کرو. ان 3 راتوں میں سے یقیناً ایک رات جو نام ہے, حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو چھپایا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کو چھپانے کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی, اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک رات عبادت کر کے مجھے چھوڑے نا, میرا بندہ ایک رات عبادت کر کے مجھے چھوڑ نہ دو. میرا بندہ ہر رات کو اٹھ کر جو نا میرے سامنے گڑ گڑائے, سجدہ ریز ہو جائے. آپ کی عاجزی اور آپ کی بندگی اللہ کو بہت محبوب ہے. آپ جب اللہ کے سامنے سر رکھتے ہیں, تصور عرش پر ہے, وقف سجدہ ہے, جبی میری, میرا اب پوچھنا کیا, آسمان میرا, زمین میری, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی, کہیں تیری کہیں میری. ہم جب کیا کرتے ہیں, ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں, اللہ کو بہت پسند ہے.
آپ کو سجدے میں دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے صرف ایک رات عبادت کر کے مجھے چھوڑے تو نہ, میری دوستی ان کے ساتھ ہمیشہ رہے, یہ میرے قرب کے اندر ہمیشہ مجھے نظر آئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں چھپا کر رکھ دیا. اور چھپانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روایت, یہ بخاری کی صحیح روایت ہے, اس روایت میں 3 راتوں کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جو ہے نا سورہ قدر میں اللہ نے کیا فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, میرے نبی ہم نے اس کو قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کے یہاں بہتر. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات, اس ایک رات کا 1 گھنٹہ, اس ایک رات کا آدھا گھنٹہ آپ کو جو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا اللہ کہہ رہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے کو جب آپ سالوں میں تبدیل کریں تو 83 سال بنتے ہیں, وہ 4 مہینے بنتے ہیں. اور ہم میں سے کون 83 سال تک عمر پاتا ہے بھائی؟ یاد رکھو امت کی عمر پیغمبر کی عمر پر ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے. اب یہی عمر عام طور پر امت کو اللہ نے دی ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی 80 85 100 کے قریب جا کے انتقال کر جاتے ہیں. لیکن ایک رات کی عبادت پر آپ کو اللہ 83 سال 4 مہینے کی مقبول عبادت کا اجر اللہ لکھ دیتے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا رمضان بہت ساری نعمتوں کو سمیٹ کر ہماری طرف آتا ہے. ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان یہ عمل کم کرتا ہے, چھوٹا سا عمل کرتا ہے, اللہ اس کا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. ہماری اور آپ کی رات کے 1 گھنٹے کی جو نا بیداری اتنی بڑی فضیلت مجھے اور آپ کو دلاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر اللہ لکھ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں, دنیا کے انسانوں سے ملتے ہیں, جبریل ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی دنیا میں پھیل جاتی ہے لیلۃ القدر کی برکت سے, شب قدر کی برکت سے. رمضان المبارک کی بہت سارے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے, یہ تاب راتوں کی تلاش میں اور آپ جناب کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سورہ قدر کی تفسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق آپ کو سناتا ہوں, اگر آپ کو پسند آ جائے تو لے لیں, علمی بات ہے, نہیں تو پھر جو نا آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. اس میں جو نا آخری ساری طاقت ہیں جو نا اس میں جا کر گزارتے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے علم سے بھرپور خاندان ہے. امت کا بہت بڑا تعلق شاہ صاحب کے خاندان کے ساتھ ہے. مجھے ہنسی آتی ہے جب ہم آپس میں لڑتے ہیں نا, یہاں اس ملک میں چاروں فقہ والے, چاروں مسلک والے ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے, بریلویوں کی صنعت حدیث بھی جا کے شاہ ولی اللہ میں جمع ہو جاتی ہے, دیوبندیوں کی بھی ادھر چلی جاتی ہے, شاہ ولی اللہ میں چلی جاتی ہے, اہل حدیث حضرات کی بھی ادھر چلی جاتی ہے. بر صغیر میں حدیث پڑھانے والے ہر محدث کی صنعت شاہ صاحب پر جا کر جمع ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ شاہ صاحب پر پورے بر صغیر کی سند حدیث جمع ہوتی ہے, سند حدیث جمع ہوتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نا, یہ جا کر حضرت شاہ صاحب پر جا کے مکمل ہو جاتی ہے. وہاں اس کے بعد عرب دنیا کے علماء کی طرف حدیث کی سند نکل جاتی ہے. بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا کہ 3 مرتبہ اللہ نے لفظ لیلۃ القدر کا ذکر کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 3 مرتبہ. اور آپ حیران ہو جائیں گے لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. کیا ہے؟ 9 حروف ہیں. تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں کتنے بنیں گے؟ 27. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 27 کو بنایا ہے. اسی لیے آپ حیران ہو جائیں گے
شروع سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں ختم 27 کو ہی ہوتا ہے، وہ 25 کو، وہ 29 کو، وہ 21 کو نہیں کرتے، ان کا ختم قرآن 27 ہی کو ہوتا ہے۔ اور ہماری مسجدوں میں بھی 27 ہی کو ختم کرنے کا یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی جو نام ہے اپنے جیسے عوام کا خیال رکھتے ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر میں یہاں آپ سے رائے مانگوں، آپ بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو آپ بھی کہیں گے مولوی 27 میں سب کو لیلۃ القدر ہے۔ عوام کی رائے، دنیا کے علماء کی نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے عام مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات کیا ہے، لیلۃ القدر کی۔ تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کا ہی خیال رکھے، نہیں، آپ ہم غریب جو عوام مزاج لوگ ہیں جن کے پاس وسیع علم نہیں ہے، اللہ ان کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور خود فرمایا انا عند ظن عبدی، اور میرے بندو میں ہمیشہ تمہارے گمان کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر تمہارا گمان یہ کہ 27 کو لیلۃ القدر ہے، تمہارے لیے لیلۃ القدر کو 27 کو میں بنا دوں گا۔ اسی لیے آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں، یہ حکم ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کر اس کی تعریف کرو۔ حضور نے فرمایا کہ 40 بندے اگر کسی مسلمان میت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا، یہ بہت اچھی عورت تھی، فرمایا کہ ان 40 بندوں کے گواہی کی بنیاد پر اگر وہ اچھا نبی ہو، اللہ اس کو اٹھا کر اچھوں کے ساتھ حشر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کرتے ہمارے علماء، یہ قبروں میں کرنے والی چیز ہے۔ قبر میں جب بھی کسی کو دفنانے کے لیے جائیں، یہ کروائیں، لوگوں سے پوچھیں کیسے ان کی تعریف کریں وہاں کھڑے ہو کر۔ آپ کی میری تعریف کرنے سے، اچھے گمان رکھنے سے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بہانے چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ لیلۃ القدر ہے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، یہ عید کی رات ہے، اتنی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ ہماری مغفرت کرتے کرتے دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملیں گے۔ تو اس لیے جو نا اس کا پورا اہتمام ہو کہ آخری جو 3 طاق راتیں ہمارے ہیں، بخاری شریف کے روایت کے مطابق یہ 3 راتیں میرے نبی کے بتائے ہوئے، جس میں حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 3 راتیں لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ موقع دیا اور الحمدللہ ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ان 3 راتوں کا احیاء کریں، ان رات کو اٹھیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گر گڑائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاص تعلق بنے گا آپ کا میرا اللہ سے، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ 27 کو قرآن کا مکمل ہو رہا ہے، بڑا سوٹیبل طریقے سے تراویح کی نماز پر میں حیران ہو جاتا ہوں، کوئی تھکاوٹ اس مسجد کے نمازیوں کو نہیں، ایک ایک رکوع پڑھتے ہیں اور پھر ہم 20 رکوع کے ساتھ تراویح 27 کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہمارا قرآن ہو جائے گا۔ اس میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور اجتماعی توبہ بھی ہم کریں گے۔ اجتماعی توبہ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے خوبصورت انداز میں خطاب کیا یہاں، ایھا المؤمنون کو بات میں لائے، اے لوگوں سارے جمع ہو کر میرے سامنے توبہ کرو، اگر مسلمانوں تم جمع ہو کر اجتماعی توبہ میرے سامنے توبہ کرو، تو ختم قرآن کی دعا بھی ہوگی، ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ بھی ہوگی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نا بھائی اس کی طرف گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حالت کو دس آئے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا سے ہم بچیں گے جس میں حضور نے فرمایا کہ رمضان کو پانے کے بعد اگر ایک مسلمان اپنی مغفرت نہیں کر سکے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر آمین کہا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ جو نا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے مسجدوں میں پڑھنا مصنون نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عیدین کی نماز باہر نکل کر کھلے میدان میں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے سامنے جو نا بے عید کی نماز کو ادا کرنا پسندیدہ بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور ہمارا یہ طریقہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کوشش کرتے ہیں مسجدوں کو جوڑنے کی، تو باہر ہمارے سکول کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز ہوگی۔ اس سال میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ
کہ بھئی خواتین کے لیے بھی جو ہے نا بھئی انشاءاللہ قناتیں لگا کر ان کو بھی عید کی نماز کے لیے بلائیں گے، وہ بھی جو ہے نا پردے کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ 7:30 بجے سامنے سکول کی گراؤنڈ میں عید کی نماز 2 مسجدوں کے نمازیوں کی جو ہے نا اجتماعی طور پر ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔